الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नमाज में सूरह बकरा का तीसरा रुकू तिलावत किया गया है। तीसरे रुकू की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानियत को मुखातब करके फ़रमाया, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ए लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया कि मैं इबादत के लायक तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसके आगे दलाइल भी आएंगे। 5 दलाइल अल्लाह ताला ने इस रुकू में इरशाद फरमाए कि मैं इबादत के लायक का मुस्तहिक़ क्यों हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें फरमाया कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, कि आपको पैदा किया, आपसे पहले लोगों को पैदा किया। इससे पता चलता है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। अगर इसके बाद कोई उम्मत होती या किसी नबी ने आना होता तो
تو اللہ کے حبیب اللہ رب العزت اس آیت میں یوں فرماتے کہ والذین من بعدکم، تو والذین من بعدکم نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور پھر فرمایا کہ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ دلائل بیان فرما رہے ہیں کہ میں عبادت کا مستحق کیوں ہوں۔ 5 دلائل اللہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا کیا کہ الذی خلقکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے اس رب کی عبادت کرو کہ وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دوسرا الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو یعنی فراش بنایا، بچھونا بنایا۔ یہ تیسری دلیل ہے۔ دوسری دلیل ہے والذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان کے لیے عبادت کا مستحق بھی میں تھا کیونکہ ان کو میں نے پیدا کیا تھا، تمہارے لیے بھی عبادت کا مستحق میں ہوں کیونکہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا۔ تیسری دلیل کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، کون ہے ایسا جو تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا سکتا ہے؟ چوتھی دلیل والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا کر اس سے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نباتات کو نکالتا ہے۔ یہ 5 دلیلیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں 5 دلیلیں بتلائی ہیں، 5 باتیں بتلائی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور کے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا عبادت کا لائق میں ہی ہوں، مستحق میں ہی ہوں، میرے علاوہ کسی کو شریک نہ بنانا، معبود نہ بنانا، جانتے ہوئے کہ تمہیں پتہ بھی چل گیا کہ عبادت کا لائق میں ہی ہوں، اس کے باوجود تم کسی اور کو معبود بناؤ گے۔ اور کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے، شروع میں بتلا دیا اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو شک ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ اس کا مقابلہ کر لو۔ کفار یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کسی بابے سے قرآن سن کے آتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ بابا قرآن سنا سکتا ہے، وہ بابا اگر قرآن سنا سکتا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی قرآن سنا سکتے ہو، تم اس کا مقابلہ کر لو۔ اور یہ اس وقت کے یہ جو چیلنج دیا گیا یہ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج تھا، کیونکہ اس وقت شعر و شاعری کی فصاحت اور بلاغت کا جو عروج تھا، کہ ایک دوسرے کے جو ہے نا فصاحت اور بلاغت کے اندر ایک دوسرے کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ قرآن بھی ہے، تم اس کا مقابلہ کر لو، ایک صورت تو لے آؤ اس جیسی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ اور کہا کہ اب مقابلہ کرنے کے لیے اس طرف آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور ایمان والے ہیں، ان کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہے۔ اور تم اس کے مقابلے میں جتنے لوگ ہیں ساری دنیا کو اپنا ساتھی بنا لو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ سب کو اپنا مددگار بنا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کسی سے قرآن سن کے آتے ہیں۔ اور اللہ نے آگے خود سمجھا دیا، جیسے بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا، ایسے کرو گے تو نقصان ہو جائے گا اور تم میرا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے، مجھے تم چیلنج نہیں کر سکتے، جیسے ٹیچر اور شاگرد کو بتاتا ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ یہ چیلنج تم قبول نہیں کر سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا اگر نہ کر سکو اور مجھے پتہ تم کر بھی نہیں سکو گے، تو کہا کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر تم پتہ تمہیں کہ کر بھی نہیں سکتے، میں تمہیں بتا بھی رہا ہوں کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی اگر مقابلہ کرو گے تو پھر اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ اس کی سختی کو بتلانا مقصود ہے، یہ کتنی سخت آگ ہے۔ اور کہا کہ یہ آگ کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للکافرین، جو اس قرآن کا انکار کرنے والے ان کے لیے آگ تیار کی گئی۔
پھر یہ قرآن کا وتیرہ ہے، قرآن کی ترتیب ہے، جہاں کافر کا ذکر ہوگا مسلمان کا ذکر بھی ہوگا، جہاں جہنم کا ذکر ہوگا جنت کا ذکر بھی ہوگا، کبھی پہلے کافر کا ذکر ہے پھر مسلمان کا ذکر ہے، کبھی پہلے جنت کا ذکر ہے پھر جہنم کا، پہلے کبھی جہنم کا پھر جنت کا، لیکن دونوں اکٹھے ضرور ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اور میں نے کل کے سبق میں بھی عرض کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کا دفاع کیا ہے، ہمیشہ مسلمانوں کا دفاع کیا ہے، مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کو عزت والا رکھا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چونکہ جہنم کا ذکر ہوا تھا کہ جو قرآن پر شک کرتے ہیں، قرآن کو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے آگ تیار کی گئی۔ انسان کے ذہن میں سوال اٹھ جائے گا کہ قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے تو جہنم ہے، آگ تیار کی گئی، ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کہا ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال صالحہ یہ ضروری ہے۔ اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو پھر ایمان انسان کا متزلزل ہو جائے گا۔ اعمال صالحہ گویا یہ جیسے انسان عمارت کھڑا کرتا ہے نا، ایک ہے ویسے پتھر کھڑے کر دیے، ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اچھا مسالہ ڈال دیا۔ جتنے اعمال صالحہ اچھے ہوں گے، اچھی کوالٹی کے ہوں گے، نماز ہوگی، روزہ، زکوٰۃ، جتنے اخلاص کے ساتھ اچھی کوالٹی کے ہوں گے اتنی عمارت مضبوط ہوگی۔ تو کہا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہوں گی، تحتها الانہار، نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرة، جب ان کو وہاں پر کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو پہلے دنیا میں ہمیں ملا تھا، سیم شکل یہی ہوگی۔ باقی میں مثال دے رہا ہوں، جتنے بھی پھل فروٹ ہیں کھانے کے لیے جب دیے جائیں گے، بندے یہ سمجھیں گے کہ علماء، یہ نبی، انبیاء ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ جنت میں بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، تو ایک انسان کے اندر اعتراض اٹھے گا، یہ تو اسی طرح کے ہیں جس طرح دنیا میں ہم نے کھائے۔ اللہ نے کہا نہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس کی شکل ایک جیسی ہے وہاں، ورنہ جو اس کا ذائقہ ہے، اس کی افادیت ہے، اس میں اور زمین کے جو دنیا کے پھل ہیں اس کی کیا آپس میں تناسب ہو سکتا ہے۔ کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، صرف یہ نہیں، ایک آدمی کے پاس اچھا روزگار ہو، اچھا گھر بھی ہے، اچھی گاڑی ہے، لیکن گھر والی سے نہیں بنتی، گھر میں ناچاکیاں ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، اس کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا صرف یہ نہیں کہ آپ کو دنیاوی طور پر اچھا میوہ، اچھا کھانا ملے گا، اچھا رہنا ملے گا، نہیں، آپ کی جو ہم سفر ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ، جسمانی رذائل سے بھی، جسمانی جو نقصانات ہیں ان سے بھی پاکیزہ، کہ کوئی بیماری نہیں، کوئی چچڑا پن نہیں، کوئی کسی قسم کی گندگی نہیں، کوئی بالکل پاک صاف ستھری، اور روحانی اعتبار سے بھی اچھے اخلاق والی، بات ماننے والی، مل کر چلنے والی، جتنی صفات ایک اچھی بیوی کے اندر ہو سکتی ہیں وہ ساری صفات ان کے اندر موجود۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پھر انسان کو اگلا انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ مل تو گیا، مجھے اچھا کھانا بھی مل گیا، اچھی رہائش بھی مل گئی، لیکن اب یہ کب تک ہے؟ یہ کب تک؟ تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کے لیے ملے گی، ہمیشہ کے لیے۔ اور کہا کہ اس کے بعد پھر کفار کا ایک اعتراض، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکر کیا۔ کفار یہ قرآن پر اعتراض پہلے تو یہ کیا کہ یہ کاہن بنا کر آتے ہیں، اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ کاہن نہیں، تم اگر کہتے ہو کہ کاہن سے سن کے آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم اس کے مقابلہ کر لو۔ اب دوسرا اعتراض انہوں نے کیا ہے کہ اس کے اندر تو مکھی مچھروں کا تذکرہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تذکرہ ہے، حالانکہ اب آپ کے کہنے کے مطابق یہ اعلیٰ کلام ہے، تو اعلیٰ چیز کے اندر تو چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کا تذکرہ تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ انسان تو یہ کہنے سے شرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے حق کہنے سے شرماتا نہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ اس چیز سے حیا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کم چیز کی۔ کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ایمان والے جنہوں نے ماننا ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اگر گھر کا بڑا سربراہ آپ کو کوئی بات کہے، بظاہر آپ کو ناگوار بھی لگے، لیکن دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اس کی مان کی چلنی ہے، اس بغیر میرا چارہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو حق سمجھتے ہیں کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ تو ایمان والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب ان کے دل کے اندر ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی مان کے چلنی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے، تو پھر ناگوار گزرے تب بھی چلتے ہیں، کہ کیوں؟ ان کا یقین ہے کہ کامیابی اسی کے اندر ہے۔ کہ اس فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والے یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے اسی میں، کیونکہ جو ناحق ہے اس پہ کامیابی تو نہیں ہے، حق میں کامیابی ہے۔ کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا
اور وہ لوگ جو کافر ہیں فیقولون ماذا اراد، وہ ہر قسم کی حیل و حجت کرتے ہیں، اعتراضات اٹھاتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، ان مثالوں کو بیان کرنے سے اللہ کا کیا مراد ہے؟ اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہی ایمان والے، ان کے دل کے اندر ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رچی بسی ہے، وہ اس سے حق حاصل کرتے ہیں، اور جو جن کے دل کے اندر ضد اور ہٹ درمی ہے، کجی ہے، وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور زیادہ آگے ان کی اپنی گمراہی، جیسے وہ کل کی آیت میں گزری کہ اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، وہ پھر اپنی گمراہی کے اندر اور زیادہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور کہا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، ایک کو ہدایت ملتی ہے، ایک طبقے کو گمراہی ملتی ہے، گمراہ ہوتے ہیں۔ کہا گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہیں، جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ آگے نافرمانوں کی 3 خصلتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا ان سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا قالوا بلا وربنا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اللہ سے وعدہ یہ کیا کہ ہم نے اللہ کی مان کے چلنی ہے، وہ اللہ سے وعدہ کیا وہ وعدہ توڑ رہے ہیں، کیا وہ وعدہ توڑ رہے ہیں۔ جیسے اب ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں نا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تیرے مانیں گے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، یہ اس وعدے کا تذکرہ ہے۔ اب اس اللہ سے کیا وہ وعدہ توڑتے ہیں، پہلی خصلت منافق کی، فاسق کی۔ دوسری وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس دنیا کے اندر لوگوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، ایک اللہ سے قطع تعلقی کر دی، اللہ سے کیا وعدہ توڑا، دوسرا لوگوں سے بھی قطع تعلقی کرتے ہیں، اور تیسری خصلت ان کی یہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اپنی ان چالوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دعوت فکر دی ہے، انسان کو دعوت فکر دی ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اس اللہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ کی نافرمانی پر تمہارا دل کیسے مان جاتا ہے؟ جیسے بچے کو سمجھایا جائے کہ بیٹے آپ کے والد نے اتنی آپ پر جو ہے نا آپ کے ساتھ شفقت کی، آپ کو بچپن سے پالا اور آپ کے ساتھ یعنی اتنی قربانیاں دی، تمہارا دل کیسے کر جاتا ہے والد کی نافرمانی کرنے کا؟ تو اللہ بھی سمجھا رہے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ فرما رہے ہیں تمہارا دل کیسے کر جاتا ہے، کیسے تم اللہ کے انکاری بن جاتے ہو؟ بھائی کیوں اللہ کے انکاری نہ بنے؟ آگے اللہ نے اس کو بھی فرمایا ہاں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، ایک نطفہ کی شکل میں تھے، اس سے بھی پہلے تم ایک میوے کی شکل میں، اناج کی شکل میں تھے، وہ اللہ نے تمہیں فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا ہے، زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اس اللہ کا کیسے نافرمانی کر رہے ہو تم؟ اور کہا کہ پھر فَأَحْيَا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر یہی اللہ تو تمہیں موت دے گا، یہی اللہ تو تمہیں موت دے گا، جب جس اللہ نے تمہیں مردہ سے زندہ کیا پھر تمہیں موت دے گا، اس کی کیسے انکار کر رہے ہو؟ اور پھر اگلی دلیل ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کے پاس جانا ہے تم نے۔ تو اب ایسے اللہ سے تم کیسے انکار کر سکتے ہو جس سے تم بچ ہی نہیں سکتے، کہ پیدا بھی تمہیں اس نے کیا، موت بھی تمہیں وہی دے گا، پھر زندگی بھی وہی دے گا، پھر حساب کتاب کے لیے تم نے اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس جانا ہے۔ اور پھر کہا وہ اللہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تم کیسے اس اللہ کا انکار کر سکتے ہو جس نے زمین کے اندر جتنا کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، کیسے ایسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو؟ اگر ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو برابر کر دیا، 7 آسمانوں کو برابر کر دیا، کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اب 7 آسمانوں کو برابر تو کر دیا، لیکن اب اس زمین و آسمان کے درمیان جو کام ہو رہے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، کہا اللہ تعالیٰ کا ان سے غافل ہے؟ کہ نہیں، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے اللہ باخبر ہے۔ کوئی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو بھی اس کے اعمال ہیں، چاہے چھپ کے کر رہا ہے چاہے واضح کر رہا ہے، سب کے سامنے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یہ تھا ان آیات کے مفہوم کا خلاصہ۔ اللہ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو چوتھا اور 5واں رکوع ہم پڑھیں گے۔ 5واں رکوع ذرا چھوٹا سا ہے، انشاءاللہ یہ 2 رکوع کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ سب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.